خود اپنے اور وہ بدھ کا دن تھا صبح. ہاں، اور اگر اس بچی کو آپ جانتی ہیں تو اس کے والدین کو جا کے بتا دیں کہ وہ ان کا صدقہ دیں، لیکن آپ اپنا صدقہ بھی دیں. اوکے سر. ٹھیک ہے، کم سے کم ایک انڈا اتار کے 7 مرتبہ اپنے جسم پہ سے گھمائیں، 7 مرتبہ اپنے سر پہ سے گھمائیں اور کسی دیوار پہ زور سے پھوڑ دیں اس کو. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، اور ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گی فاطمہ؟ جی بالکل، خرچ کرنا چاہیے، اگر ہے تو کرنا چاہیے. اگر ہے تو خرچ کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اوکے فاطمہ، تھینک یو سو مچ فار. اللہ حافظ. جی عامر صاحب بتائیے. اچھا، بات یہ ہے کہ جو بات میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ آپ آج جو کمایا وہ سب خرچ کریں اور کل کہ جو بھی کرے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کل کا توکل اللہ پہ کریں. تو یہ جب کرنے کا ہے جب آپ کے ہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے معاشرے میں امن ہو، آپ کے ملک میں استحکام ہو. جب آپ کے ملک کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ ہوا ہوگا، انصاف مل رہا ہوگا لوگوں کو، کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، محبت ہوگی، امن ہوگا، کاروبار ہوگا لوگوں کا، تو پھر آپ اس بات پر عمل کریں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جیسے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں تو آپ کو ایک ایک مہینے کا راشن اپنے پاس جمع کر کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں 15 دن کے لیے بند ہو جائے شہر تو کہاں سے کریں گے، کوئی پتہ نہیں 1 ہفتے کے لیے بند ہو جائے شہر. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ آپ اس کو اپنے لیے پرابلم سمجھیں، بلکہ یہ جب ممکن ہے جب ہمارا پورا ملک ایک اسلام کا گہوارہ بن جائے. بالکل. لیکن ایک بات میں یہاں پر کہوں گی کہ چاہے ہم کہیں پہ بھی رہ رہے ہوں، چاہے میں سمجھتی ہوں کہ واقعی بھروسہ تو ہمیں مکمل اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے ہر طرح سے، کہ ہم چاہے کہیں پہ بھی رہ رہے ہوں، چاہے کوئی سا بھی نظام ہو یا کچھ بھی ہو، ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنے لیے کچھ تدبیریں کرو، اپنے لیے کچھ آپ سوچو، اپنے لیے بھی آپ مطلب اپنے ذہن کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں سب سے زیادہ ذہین مخلوق بنایا ہے، تو صرف اس لیے کہ ہم اپنے ذہن سے کام لیں، ہم اپنے ذہن کو کام میں لائیں کہ ہم ان جانوروں سے اور ان پرندوں سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنے لیے سوچیں کہ ہم بہتر زندگی کو کیسے کس طریقے سے گزار سکتے ہیں. کیونکہ چلو پرندے تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں اور جاتے ہیں اور وہ اپنا رزق لے کر آ دیتے ہیں، وہ ہماری طرح کی جو لمیٹیشنز ان پر پٹ نہیں ہوتی کہ جی آج اسٹرائک ہے، آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا، تم کہیں اڑ نہیں سکتے ہو، تم کہیں جا نہیں سکتے ہو. تو یہ ہمارے اوپر یہ آتی ہے. جی پچھلے دنوں میں کچھ گدھے بیچارے مارے گئے تھے. اچھا، کیوں؟ فائرنگ سے. بالکل یاد آ گیا. لیکن وہ بیچاروں کی قسمت ہی ایسی تھی، وہ بھی انسانوں کی موت مر گئے، انسانوں کی موت مر گئی بیچارے. ہم لوگ تو توبہ توبہ، انسان تو سارے پتہ نہیں کیا ہو گیا. خیر اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن ٹائم ہو چکا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ایوننگ لاؤنج. آپ کے ساتھ جناب ہمارا بڑا زبردست آج کا ٹاپک، اور وہ ٹاپک مطلب ٹائم ہمارا بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اس لیے جلدی جلدی اس پہ بات کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے خواب، آپ کا اسم اعظم بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ پوچھیں عامر صاحب سے. اور عامر صاحب ابھی ہم جو تھوڑی سی دیر پہلے بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی لائٹ آ گئی ہے، جن لوگوں نے ابھی دیکھنا شروع کر دیا ان کے لیے کہ بہت سارے پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، میانہ روی کرنی چاہیے. آپ نے بھی کہا، ابھی کالر ہمیں کہا کہ نہیں پیسے ہیں تو خرچ کرو، نہیں خرچ کریں میانہ روی کے ساتھ. اچھا، ایک جو دوسری چیز آ گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا پورا نہیں کر پا رہے، دوسرے کو کیا دیں، اس کو تو ہم خرچ میں نہیں کہیں گے نا. جیسا ابھی میں نے ایک واقعہ یہاں پر کوٹ کیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے خرچے، ہماری اتنی مہنگائی ہے، ہم کسی دوسرے غریب کو کیا دیکھیں یا ہم کسی دوسرے کو کیا سہارا بنے. یہ اس کے لیے ضرور بتائے گا. اس کے لیے میں بہت پیاری بات کہتا ہوں. بالکل بتائے گا. ابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری آپ سے بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے. آپ سے بالکل ٹھیک ٹھاک. جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگائی کی جو انسان مہنگائی کے لیے چلتا ہے تو مہنگائی کے دور پہ چلتا ہے، پیسے کے لیے دنیا چلتی ہے، بلکہ دنیا میں آنے جانا پیسہ ہی رہتا ہے. لیکن آپ اپنے بارے میں بتائیں نا کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے پر دنیا ہے، باقی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتی لائف، بہت ساری چیزوں میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اور اب تو پیار بھی جو ہے وہ سچی محبت بھی نہیں مل رہی ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے سب کچھ. تو کیا ہوتا ہے آپ کا شمار کن لوگوں میں تھوڑے سے پیسے روک کے رکھتے ہیں یا خرچ کرنے میں جو ہے وہ بڑے شاہ خرچیں کیا ہے؟ پیسہ جب آتا ہے لوگ خرچتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، تھوڑے سے رکھتے بھی ہیں اور تھوڑے سے خرچتے بھی ہیں. خرچتے بھی ہیں، مطلب اچھے بندوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. غریب شاپنگ کریں تو گرمیوں کے لیے لوگ گرمیوں کے لیے شاپنگ بھی کرتے ہیں،
सर्दियों में शॉपिंग करते हैं, चलो जी सर्दी आ रही है, चलो जी शॉपिंग कर लेते हैं। अल्लाह ने दिया है तो खर्च क्यों ना करें। किसी गरीब अवाम को देते ही कुछ नहीं है, उसको अगर 10 रुपये ले लो बाकी सारे शॉपिंग कर लेते हैं, क्या करें। हाँ सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। मैं अभी इसमें एक और बात भी जोड़ देती हूँ यहाँ पे। आमिर साहब अवाम देखती मुझे तो तंग आई है, सारी लोग अवाम को इस वजह से तंग है, गरीब ऑनियन सुन लीजिए, पता नहीं क्यों मेरी अपने पैसे रखिएगा क्या, कोई नहीं। सियासतदान के भी आप ये देख लें, सियासतदानों के भी ये हाल है, वो पैसे रखेंगे, गरीब अवाम को कुछ भी नहीं देंगे। ये तो पता है क्या, चलो हम उनको कहते हैं, थैंक यू सो मच आपने कॉल की, कि वो पैसे ना देना और ये करना, हम जो कहते हैं कि जो आपने अभी एक बात की कि जी शॉपिंग करना, कि ऐसा मौसम आया तो हम ये करें, उसके साथ साथ हम अपनी पूरी ग़िज़ा का ख्याल करते हैं कि जी गर्मियाँ है तो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, वो सारी नेमतें भी हमारे पास आनी चाहिए। जिनके पास थोड़े पैसे होते हैं तो वो थोड़ी चीज़ों को किसी ना किसी तरह उसका नेमुल बदल हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो वाली चीज तो जायज है, वो वाली चीज तो बिल्कुल सही है। खैर नाजायज है कुछ भी नहीं है कि जी आप बिल्कुल पैसे ना खर्च करो। लेकिन आमिर साहब, जो आपसे मैंने एक बात की थी कि पैसे दूसरे को देना किसी की मदद करने के सिलसिले में, उसके बारे में आप क्या कहना? उसके लिए मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात कहता रहा हूँ, आपके शायद ज़हन में नहीं रही लेकिन दोहराता हूँ तो याद आ जाएगी। हमदर्दी उतनी ही करो कि खुद काबिल रहम न बन जाओ। सही है, अपने आपकी हालत भी रहे ठीक ही रहे ओके। लेकिन यार जहाँ मौका मिले ना तो किसी के लिए सोचो कि रिटर्न भी मिलेगा। नहीं, रिटर्न के बेस पे तो हमदर्दी करो ही ना। हाँ, रिटर्न के बेस पे ना करो। रिटर्न के बेस पे तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर रिटर्न के बेस पे आपने हमदर्दी करी तो उसकी जगह आपको गम मिलेगा। अच्छा, ये वाली तो होगी किसी की मदद करना। अब दूसरा वाला पैसा खर्च करना जो किसी और पे होता है, अभी भी पैसा खर्च करना किसी और पे, अब दूसरा वाला पैसा खर्च करना लाइक किसी का बर्थडे है, शादी है, या कुछ ऐसा और इवेंट आ रहा है, कोई और सेलिब्रेशन ऐसा है जिस पर आपने पैसे देकर या किसी तरीके से उनको गिफ्ट देकर अपना जो पलड़ा है वो ऊपर रखना है जी किस दूसरे, और कहते हैं कि जो हमने दिया है उसका हमें मिलना भी उतना चाहिए। लोग ये देखते हैं इसने अगर गोल्ड की चीज है तो गोल्ड रिटर्न होगा, इन्होंने कैश दिया है तो उतना ही कैश वापस करना, ये देखा जाता है क्या? ये तो अपनी मर्जी है, हैसियत है। एक तो ये हैसियत होती है, दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मेल जोल मोहब्बत बढ़ाने का जरिया तोहफे तहाइफ का लेन देन करना है। तोहफे जरूर दें, लेकिन तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, तोहफे की कदर दिल से की जाती है और देने वाले का खुलूस देखा जाता है। बिल्कुल, कि उसने कितने खुलूस से आपके लिए तोहफा दिया है, उसकी हैसियत होते हुए भी उसने दिया है, और उसकी हैसियत नहीं थी तब भी उसने जो दिया है बड़ी खुशअस्लूबी के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उस तोहफे को। और उसको अगर कोई कम कीमत का तोहफा है तो उसको देने वाले को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसा है, बिल्कुल। अब ये मत देखो ना कि हमने दिया तो कुछ और दिया था और वापस आया तो कुछ और आया है, वो आप छोड़ दें। और अब मतलब लोगों के पास पैसे नहीं भी होते, इधर उधर से उधार मांग के जो है वो सिर्फ अपनी हैसियत, इन लोगों की बातें नहीं सुनने के लिए भी पूरा करते हैं। और आमिर साहब, ये मिसालें हमारे सामने बिखरी पड़ी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसा करना उनके लिए खुद के लिए परेशानी का बाइस होता है। अगर आपकी हैसियत है तो आप उस इवेंट को जाकर मनाएं। अगर आप समझते हैं कि उधार लेकर कर्ज लेकर आप उस इवेंट में शामिल हो रहे हैं तो वो ऐसी पार्टिसिपेशन से अपने आप को बाज रखिए, दूरी रखें तो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारी जो बात है टोटली की सारी चीज़ें, तो इसमें अभी तक हमारे जितने भी कॉलर्स शामिल हुए, आमिर साहब ने बात की, मैंने जो बात की है, उसमें ये चीज़ देखो कि हम अपने आप को उन दुनियावी चीज़ों से भी दूर ना रखें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें दी हैं, या हमारे लिए ज़िंदगी और आसाइशों को गुजारने के लिए। एक बंदा अपने ऊपर अपनी ज़ात पर पैसा ना खर्च करे कि जी हम पैसा खर्च कर रहे हैं और अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगा, या हम फजूल खर्ची कर रहे हैं। बेशक इसराफ और फजूल खर्ची अल्लाह ताला को नापसंद है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उसमें हम अपनी ज़ात पे नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपने आप को साफ सुथरा रखो, सफाई निस्फ़ ईमान है। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था जिसने बाल नहीं बनाए थे और जिसने गंदे मैले कचेले कपड़े पहने हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम खुद पे खर्च कर सको या अपनी सफाई, मैं अगर उसमें थोड़ी गलती करी हूँ तो जो उसका टोटली वो था कि तुम अपने ऊपर खर्च कर सको, या तुम अपने बाल बना सको, या खुद को साफ सुथरा रख सको, तो उसके पास आते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ, फिर तुम जाओ और अपने ऊपर अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए अपने ऊपर माल खर्च करो। तो हमें तो मिसाल वहीं से मिल जाती है। हम लोग कहेंगे जी अपनी जात पे क्यों खर्च, सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत प्यारी बात कही कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
اپنی ذات پر بھی پیسہ نہیں خرچ نہیں کرتے ہیں. تو آپ یقین جانیے کہ وہ لوگ تنہا ہو جاتے ہیں دنیا میں, لوگ ان کے ساتھ گزارا نہیں کر پاتے. صرف ان کی حالت ہے کہ جبکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے لیکن انہوں نے بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں حاصل کرے, ناشکراپن بھی آ جاتا ہے اس میں, اور بخالت یا کنجوسی جسے کہتے ہیں نا, انتہائی درجے کی کنجوسی, یہ اس میں شمار ہو جاتی ہے, جو صرف پیسے بچا کے رکھ رہے ہیں, بالکل سیونگ کر رہے ہیں, بالکل, اور اس حد تک کہ وہ اپنی دوا دارو پہ بھی خرچ نہیں کرتے. اب ایسا پتہ نہیں, میں نے ایک بار بہت پہلے, پتہ نہیں اب کی بات ہے کہ میں نے کسی جو ہے نیٹ سے یا کسی اخبار سے ایک چھوٹا سا مطلب ایک واقعہ پڑھا تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک شخص تھا فقیر, اس میں بتایا گیا تھا کہ جی وہ رہتا تھا فقیر, پیسے ویسے جمع کرتا تھا, لاتا تھا, اپنی چھوٹی سی کٹیا تھی اس کے اندر وہ پیسے جمع کرتا تھا, زیادہ نہ کھاتا پیتا تھا, نہ کوئی ایسی بات تھی, نہ کوئی ایسی چیز تھی. اچھا جب وہ مرا ہے, ٹھیک ہے, جب وہ مرا ہے نا, تو اس کی جو چارپائی کی جب لوگ آئے, وہ رہتا بھی اکیلے تھا, جب لوگ ادھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسی مٹی اوپر ایسے نیچے, انہوں نے ذرا ذرا سے صفائی وغیرہ کرنی چاہیے تھی کچھ, تو جب انہوں نے وہاں سے ہٹایا تو مٹی ہٹتی چلی گئی. اب جب انہوں نے وہاں سے نکالا تو اس میں سے نا ایک بڑی بوری نکلی, تو وہ جب بوری باہر نکالی گئی تو وہ پوری پیسوں سے بھری ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ پیسوں سے وہ شخص نے کیا کیا, اپنی ذات بھی نہیں خرچ کیے, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس نے اپنی رہنے تک کی جگہ کا خیال نہیں کیا, اس نے صرف پیسے جمع کیے, لیکن وہ پیسے اس کے ساتھ قبر میں بھی نہیں جا سکے, نہیں جا سکتے, سب یہیں پڑا رہ جاتا ہے. ہم ٹھیک ہے, اگر ہم نے کچھ سیونگ کرنی, ہم نے کچھ پیسے بچانے ہیں, تو ہم اس صورت میں بچائیں کہ چلو یہ ہم نے اتنا اماؤنٹ اس چیز کے لیے رکھا ہے, یا ہم نے اس چیز کے لیے رکھا ہے, یہ ہمارا بچوں کے کام آئے گا, بچوں کی اسٹڈیز کے لیے کام آئے گا, چلو وہ تو پلاننگ ہے. لیکن اس مال کو لے کر آپ نے اکیلے اکیلے کہاں چلے جانا, یہ تو غلط ہی بات ہے کہ جی آپ. سکندر اعظم جب انتقال ہونے سے پہلے اپنے, انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میری لاش اٹھائی جائے جی کاندھوں پر, تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. کیوں؟ پوری دنیا پر حکومت کی تھی سکندر اعظم نے, لیکن خالی ہاتھ جا, خالی جا. دیکھیں کتنی خوبصورت سی بات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. عامر صاحب تھینک یو سو مچ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی آپ لوگ ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گی مونا اور خوبصورت مہندی ڈیزائننگ. تو کیا کرنا ہے آپ نے, بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں.